آپ کہہ دیجیے میری رائے یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کے پہنچانا ہے۔ سبیلی ادعو الی اللہ، اگر دعوت کے نام پر آدمی کسی کی فکر، کسی کی بات، کسی کا نظام، کسی کا سسٹم پھیلاتا ہے تو وہ دعوت نہیں کی، چاہے وہ دین کے نام پر۔ دعوت الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا۔ دوسرے مقام پر آپ پڑھیں گے اگر تو اللہ تعالیٰ نے پورا نصاب دعوت پیش کر دیا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور ایک اور مقام پر اس کی وضاحت فرمائی دعوت الی اللہ کی، کہ اس سے اچھا کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد دعوت کس طرح دی جائے اور کس چیز کی دی جائے اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اس مقام پر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، اس میں پورا نصاب دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وضاحت کی کہ آپ کو اگر دعوت دینا ہے تو نبی اور نبی کے فرما بردار، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، گروہ اور فکروں کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو دین ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو آدمی سمجھ لے۔ تو دعوت جب آدمی دے تو اللہ کے کلام کی طرف بلائے، اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ نبی کا فرما بردار ہے، اور جو کسی اور کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ نبی کا فرما بردار اپنے آپ کو کتنا بھی کہے، لیکن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ فرما بردار کون سے دائی ہے، کن کو دائی مانا جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو آدمی سمجھ لے۔ تو دعوت جب آدمی دے تو اللہ کے کلام کی طرف بلائے، اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلائے۔ اور اگر آپ یوں بھی غور کریں گے تو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی جو چیز ہے آج کے دور کا بھی جو معاملہ ہے تو وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آپ کتنی عقلی نقلی دلائل دے دیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ آدمی کے سامنے اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھی جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی اثر پذیری آج بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس عنوان پر کتاب لکھی کہ قرآن کریم پڑھ کر کے کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ بہت بڑے دائی ہیں، انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ شاہ فیصل سے انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو کہا میں نے پڑھا ہے، مجھ کو تو ایسا کچھ نہیں لگتا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا آپ عربی جانتے ہیں؟ کس زبان میں پڑھا ہے؟ تو کہا انگلش میں۔ تو کہا یہ تو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، اور ترجمہ تو آدمی کی زبان ہوتی ہے، آپ نے رب کی زبان کہاں پڑھی؟ بڑی ضدی طبیعت کے تھے، 6 مہینے میں عربی زبان سیکھی ڈاکٹر مورس بکائی نے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ابھی اگر زندہ ہوں گے تو 80 سے زیادہ کی عمر، تو کافی دن پہلے خبریں تھی ہو گئی تھی، زبردست تو اسلام کے دائیں میں قرآن پڑھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اسلام پر تنقید کرنے کے لیے۔ پچھلے دنوں کیرل کی ایک خاتون صحافی، اس نے اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی، اور جب اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی، قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ نے سینہ کھول دیا۔ مولانا کلانی صاحب نے اپنی کتاب میں ایسے 250 لوگوں کا تذکرہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسے 250 لوگوں کا مطالعے کے دوران ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور توحید سمجھ میں آ گئی، دین سمجھ میں آ گیا۔ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خالق فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین انسانی فطرت کو کون سی چیزیں اپیل کرے گی یہ بہتر جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے دائی کو چاہیے کہ جب وہ دعوت اللہ کے دین کی طرف بلائے تو اللہ کے کلام کی آیتیں، اور خاص طور سے جب اللہ کے کلام کی آیت کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن سیدھا آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر عربی جملے یاد ہے تو اس کو پڑھ کر کے پھر اس کا ترجمہ کرے، بڑے زبردست و اثر پذیری اس کے اندر اللہ نے آج بھی ویسے ہی رکھی ہے۔